دوستوں آداب عرض ہے. میں ہوں طلعت کیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بڑا ہے اس پہ کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے. دوستو آج کا یہ میرا کالم جو ہے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کے بارے میں ہے، رشی سوناک، جو کہ پہلے غیر سفید فام جو ہے وزیر اعظم ہے برطانیہ کے، جو کہ برطانیہ میں ایک نئی تاریخ جو ہے رقم ہوئی ہے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد. تو یہ کچھ اس طرح سے کہ برطانیہ کی سیاسی فضا گزشتہ کئی ہفتوں سے تلاطم کا شکار رہی. گزشتہ ہفتے لز ٹرس کے استعفے کے بعد لیبر پارٹی کی قیادت مسلسل قومی انتخابات کا مطالبہ کرتی رہی ہے، مگر آج برطانیہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے جب بھارتی نژاد رشی سوناک بلا مقابلہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. 2016 سے اب تک رشی سوناک ٹوری پارٹی کے یا کنزرویٹو پارٹی کے چوتھے وزیر اعظم ہیں. 2016 میں تھریسا میں برطانیہ کی وزیر اعظم منتخب ہوئی، مگر 2019 میں ان کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے. 2019 میں ان کی جگہ بورس جانسن نے وزارت سنبھالی، مگر وہ بھی کرسمس پارٹی اسکینڈل اور دوسرے کچھ معاشی معاملات کی وجہ سے مستعفی ہونے پر مجبور ہوئے. اس کے بعد لز ٹرس ستمبر 2022 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی، مگر وہ صرف 45 دن وزیر اعظم رہ سکیں اور اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ 20 اکتوبر 2022 کو اپنے عہدے سے دستبردار ہوئیں. بہرحال رشی سوناک، جو کہ بورس جانسن کے دور حکومت میں چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اب برطانیہ کے وزیر اعظم بن چکے ہیں. اس طرح وہ نہ صرف پہلے غیر سفید فام وزیر اعظم ہیں بلکہ بادشاہ چارلس سوم کے دور اقتدار میں بننے والے پہلے وزیر اعظم بھی ہیں. برطانیہ کی حالیہ سیاسی افراتفری لز ٹرس کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے شروع ہوئی، جن کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، نہ وہ ہار ماننے والوں میں سے ہیں اور وہ برطانیہ کی قسمت بدل دیں گی. مگر ان کی حکومت کے 45 دن، جو کسی بھی برطانیہ کے وزیر اعظم کی مختصر ترین دور اقتدار ہے، میں برطانیہ کی معیشت میں تباہی لے کر آئے. برطانیہ کی معیشت بورس جانسن کے دور اقتدار میں ہی مشکلات کا شکار رہی. کرونا اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، بریگزٹ اور اس کے اثرات، مہنگائی، افراطی قوت کی کمی، بے روزگاری، افراط زر، توانائی کا بحران اور اس کے علاوہ یوکرین کی جنگ میں برطانیہ کا انوالو ہونا جیسے گمبھیر مسائل کا سامنا تھا. مگر جب ستمبر میں نئے منتخب کردہ وزیر خزانہ یا چانسلر کارٹنگ نے جو منی بجٹ پیش کیا، اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں بے چینی پھیل گئی اور ڈالر کے مقابلے میں اس وقت پاؤنڈ جو تھا وہ انتہائی نچلی سطح پر آیا، جس کے بعد کواسی نے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ جیرمی ہنٹ نے چانسلر کا عہدہ سنبھالا. اور اس موقع پر آئی ایم ایف نے بر وقت مداخلت کر کے بجٹ میں موجود بہت سی سفارشات کو ختم بھی کروایا. بہرحال اب رشی سوناک جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. 1980 میں ساؤتھ ہیمپٹن میں پیدا ہونے والے رشی سوناک نے اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی ہے اور ان سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ ملک کی معیشت کو بہتر طور پر سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کرونا وائرس کی وبا کے دوران رشی سوناک کی فرلو جیسی پالیسی نے لاکھوں لوگوں کو ملازمتوں پر قائم رکھا. معاف کیجیے گا. لاکھوں چھوٹے کاروباروں میں عوام کی مدد کی اور معیشت کو ڈوبنے سے بچایا. اس وقت رشی کو صرف ہندوستانی ہی نہیں بلکہ پاکستانی کمیونٹی کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے اور امید ہے کہ وہ عوامی توقعات پر بھی پورا اتریں گے. یہاں میں ایک بات کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گی کہ رشی سوناک نے اپنی پہلی تقریر میں جس طرح اپنے سابقہ پیشرو یا وزرائے اعظم کی تعریف کی، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں کے برطانیہ کے پارلیمانی نظام میں ہمیں
کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ہارنے والا نہ تو دوسرے پر دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، نہ کسی نظام کو قصوروار ٹھہراتا ہے، بلکہ خاموشی سے استعفیٰ دے کر سیاسی پس منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں یا یہی نہیں کہ وہ یہ کرے کہ ارکان پارلیمنٹ پر یا ممبران پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائے، اس کو غیر ملکی سازش قرار دے اور یہی نعرہ لگاتا رہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ یہی نہیں، نااہل ہونے کے بعد بھی مسلسل عوام کو جوش دلائے کہ سڑکوں پر آؤ، احتجاج کرو، دھرنے دو، بجلی کے بل جلا دو۔ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ مغرب کی آزادی اور بیراروی کا اور ذکر بڑے جوش سے کرتے ہیں، لیکن ان کی جو پارلیمانی اصول پسندی اور ایمانداری ہے اس سے کبھی کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خود ساختہ، صادق اور امین بن کے ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہر آدمی بے ایمان اور جھوٹا ثابت ہوا، اور وہی چہرے ہمیں ایک کے بعد ایک دوبارہ نظر آتے رہے۔ موروثی سیاست نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نئی شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جمہوریت ایک ایسا عمل ہے جسے مسلسل جاری رہنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ ایسی خلائی مخلوق ہے، کچھ ایسی نادیدہ طاقتیں ہیں جو کہ ہمارے اس جمہوری عمل کو چلنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے آئے دن کے بحران پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت میں پاکستان شدید قسم کے سیاسی بحران میں ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے ملک کے لیے بہتر ثابت ہو۔ اور رشی سوناک نے جو ابھی جس طرح سے برطانیہ کی وزارت سنبھالی ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ برطانیہ کی معیشت کو اس بحران سے نکالنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ۔